یہ کیس کے بارے میں جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. کیس کیا تھا اور اس کا نتیجہ جو ہے نا کیا نکلا. کیس جو ہیں وہ MQMP جو پاکستان والا ہیں اس کا کیس تھا. MQM لندن جو الطاف حسین لیڈ کرتی ہیں اس کے خلاف یہ کیس آیا تھا ہائی کورٹ لندن میں. اور کیس کے مقصد یہ تھا کہ MQM جو لندن والا ہیں ان کے کنٹرول میں بائی وے آف ٹرسٹس بہت زیادہ پراپرٹی ہیں، تقریباً 10 ملین پاؤنڈ کے پراپرٹی آس پاس. وہ پراپرٹی جو ہے نا MQM کے تھا، MQM کے ہیں. دیٹ از دی پوائنٹ آف دا کیس. ابھی یہ جو ہائی کورٹ جج ہیں ICC جونز، انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ MQMP وہ تھا MQM ہیں MQM، اور اس کا جو پراپرٹیز ہیں اس کا یہ جو MQM کے جو پراپرٹیز ہیں ابھی ٹرسٹ الطاف حسین کے کنٹرول میں ہیں وہ MQM کا ہیں اور MQM کی تھی. اور ابھی چونکہ MQM ریکگنائز ہو گیا کہ اس MQMP is the absolute owner of those properties as beneficial owners. مطلب یہ ہے کہ لیگلی وہ رجسٹرڈ ہیں ایز انڈر دا نیمز آف دا ٹرسٹیز، پر اس کا جو حق جو ہے نا اور بینیفٹ ہیں وہ ٹرسٹیز بینیفیشریز کے ہیں، وہ ہیں MQMP اور اس ممبرشپ. تو دس واز دا کیس. ججمنٹ میں یہ ملا ہمیں کہ MQM لندن جو الطاف حسین کے پارٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے یہ جو 2016 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کیس لیا تھا، دیٹ واز رانگ. 2015 کانسٹیٹیوشن اصل کانسٹیٹیوشن تھا، ان لوگوں کے دعویٰ تھا، دیٹس الطاف حسین. The judge has ruled کہ the 2015 constitution was never adopted. اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. 2016 2012 2000 کا constitutions, these are legal and binding constitutions, they belong to the MQMP. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ الطاف حسین کے جو کلیم ہیں کہ میں ایک لیڈر ہوں MQMP کے، that is not correct. He is not the leader of the MQMP. After 23rd August 2016, الطاف حسین نے ریزگنیشن دیا تھا خود، and the judge has accepted that resignation. وہ 2 بار پہلے بھی ریزگنیشن دیا تھا. جج نے بولا کہ that can happen and it happened. تو اور دوسرا بات یہ ہے، this is the main point on which they may appeal. وہ کلیم کرتے ہیں کہ 31 اگست 2016 اور 1 سپٹمبر 2016 جو تبدیلی ہوا 2016 کانسٹیٹیوشنز میں بائی 2/3 میجورٹی. الطاف حسین کے کیس یہ ہے کہ دوز ور unlawfully conducted، چونکہ 2/3 میجورٹی جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا وہ نہیں حاصل ہوا تھا ڈاکٹر ستار کا جو گروپ تھا اسی وقت. اور جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. there is no legal effect of whether there were any amendments made or they were not made، چونکہ یہ جو ہے نا is not a defense against the trust claim. ہم لوگوں نے تو دعویٰ جو کیا ہے نا وہ ٹرسٹ کے خلاف کیا ہے، ٹرسٹیز کے خلاف. any amendments آگے پیچھے in the constitution is not a barrier. The judge has made it very clear, and the impact of this case is very significant, both politically, as you will appreciate, and in terms of the property that the MQMP now stands as owners of, including the house that Altaf Hussain lives in is now a trust property and can be recovered. And if I have instructions, it will be recovered.